الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ محترم ناظرین کرام، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں وَأَنَّمَا قَالَ اللَّهُ كَمَا قَالَ وَلَا خُلْفَ لِمَا قَالَ وَهُوَ عِنْدَ مَا قَالَ، اور یہ کہ اللہ نے جو کچھ کہا وہی ہوگا جیسا کہ کہا ہے اس نے، اور اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے جو اس نے کہا ہے، اور وہی ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے۔ اس طرح مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر عقیدے اور منہج کی اس کتاب کے اندر ایسی بات کیوں کہی ہے؟ کیونکہ بہت سارے منکرین تقدیر ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انسان جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے، الامر انف، انسان جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر چیز حادث ہے۔ یہ جو فلاسفہ ہے، مناطقہ ہے، عقل پرست ہے، عقلانی، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اور وہی ہوتا ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کن فیکون، کہہ دیتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کے خلاف کچھ لوگوں نے عقیدہ بنایا الامر عنف کے تحت کہ ہر چیز حادث ہے، جب یہ کہہ دیا ہر چیز حادث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد سب کو پتہ چلتا ہے، چاہے وہ خالق یا مخلوق ہو، اس سے پہلے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسان خود جو اپنے اعمال کا خالق ہے، یہ سب سے خطرناک جو ہے عقیدہ کہ جو ہے آپ فلسفہ کی کتابوں میں پڑھیں گے، منطق کی کتابوں میں پڑھیں گے ہر چیز حادث ہے۔ یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یہ بھی جو ہے تقدیر کا انکار ہے۔ نہ انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے اور نہ ہی ہر چیز حادث ہے جیسا کہ منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال اسی لیے ایسی چیزیں جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، اور پہلے سے اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، اور یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے اور اس کے چاہنے سے، اور اس کا خالق بھی یعنی انسان جو کرتا ہے، انسان کا خالق تو ہے ہی اللہ تعالیٰ، وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان کے اعتبار سے تو وہ چیز حادث ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ چیز حادث نہیں ہے، پہلے سے اس کے بارے میں وہ معلوم ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے جو کہا وہی ہے جیسا کہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی بات سچی ہے، اگر کہا ہے تو اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہے؟ مطلب کوئی نہیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اور تمہارے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو اللہ کو جھٹلائے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرین، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ اللہ نے جو کچھ کہا اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جو کہہ دیتا ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یہاں وعید مراد ہے، وعید یعنی دھمکی،
لیکن وعید کے تعلق سے خوارج اور معتزلہ غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ جسے دوزخ کا وعدہ کرتا ہے یعنی دوزخ میں ڈالنے کا، تو ایسی صورت میں یہ عموم کو مراد لیتے ہیں، جبکہ اس میں استثنائی صورت ہے، اس میں تخصیصات اور تقیدات ہیں، ان سب کو یہ لوگ ملغا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وعید اگر اہل کبائر کے بارے میں بھی ہے تو وہ بھی مخلد فی النار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے جبکہ یہ اللہ پر کسی چیز کو واجب کرنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ واجب کرے۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ کافروں کے بارے میں جو وعید ہے اس کی تنفیذ کرے گا مگر گنہگار، یعنی اہل کبائر مومنوں کے بارے میں، یعنی گنہگار مومنوں کے بارے میں جو وعید اور دھمکی کتاب و سنت کے اندر آئی ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ تو جو دھمکیاں اور جو وعید کفار و مشرکین کے بارے میں ہیں وہ تو ایسے ہی نافذ ہوں گی، لیکن جو مومنوں کے متعلق ہیں، اہل کبائر جو کبیرہ گناہ یعنی گنہگار مومنوں سے متعلق ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تحت المشیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور جہنم میں نہیں ڈالے گا، گرچہ جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، بہت سارے گناہ کبیرہ پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مومنوں پر بھی لاگو ہوگا۔ لیکن اگر وہ گناہ کسی مومن نے کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ تحت المشیہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اس گناہ کے بدلے وہ سزا دے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جسے چاہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں تحت المشیہ ہے، برخلاف خوارج معتزلہ اور مرجیہ کے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ وعید بہت ہلکا ہے مرجیہ، تو یہ قول جو ہے مرجیہ کا خوارج معتزلہ کا نہیں ہے۔ چنانچہ مرجیہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بس ایمان لے آیا تو اب کچھ بھی گناہ کرے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ان کے لیے جو ہے یہ ساری جو وعیدیں ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اس سے جو ہے کہتے ہیں صرف ڈرانا مقصد ہے بس، کیونکہ اگر جو کلمہ پڑھ لیا وہ کچھ بھی کرے وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ مرجیہ کا خیال ہے۔ حالانکہ خوارج اور معتزلہ تو گناہ کبیرہ پر جو ہے وہ تکفیر کر دیتے ہیں، ان کے یہاں باقی تکفیر نہیں مخلد فی النار اس کو کہتے ہیں، مخلد فی النار کا مطلب ہے نہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، گرچہ وہ اہل توحید میں سے ہے، اگر اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ مرجیہ کے بالکل برخلاف ہیں کون؟ خوارج اور معتزلہ۔ حالانکہ اہل کبائر کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، اہل کبائر میں سے اللہ جسے چاہے گا دوزخ میں ڈالے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے کہ دوزخ سے بہت سارے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ اس کا مطلب جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر جہنم میں ڈالے گا، اہل توحید کو۔ لیکن کیا ہے وہ سفارش سے بعد میں سب کو، جتنے لوگوں کے پاس بھی توحید کا کچھ بھی حصہ اس کے یہاں پایا جائے گا تو اسے جو نکال لیا جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ ایک سوال یہاں ذکر کر رہے ہیں، کیا وحدت الوجود والوں کو مرجیہ میں شمار کیا جائے گا یا یہ ان سے خاص ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ ان سے خاص ہیں، وحدت الوجود والے زندیق ہیں، اور مرجیہ کے اندر کچھ غالی ہیں اور کچھ فقہا ہیں، ان کی جو فقہا تمام اہل بدعت سے قدرے ٹھیک ہیں، جن کو مرجیۃ الفقہا کہتے ہیں، تو ان کو تو نہیں، اور جو مرجیہ غالی جو ہیں ان کو تو لوگ جو ہے جہمیہ سے ملا دیتے ہیں یعنی ان کا معاملہ زیادہ مشکل ہے، کس کا؟ اسی لیے مرجیہ جو غالی مرجیہ ان کی اس وقت لوگ سلف کے یہاں بہت سارے لوگ ان کی تکفیر کرتے تھے، لیکن جو مرجیۃ الفقہا ہیں مطلب وہ تعویل کرتے تھے تو ان کی جو ہے تکفیر نہیں کرتے تھے، تو دونوں میں فرق کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا
کہ مرجئۃ الفقہا کے درمیان اور اہل السنہ کے درمیان اختلاف محض سوری ہے، لیکن یہ قول محل نظر ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی بہت ساری آیات اور حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ البتہ ان کے اور غالب مرجئہ کے درمیان بڑا فرق ہے، جو کہتے ہیں کہ ایمان میں صرف معرفت کافی ہے۔ تو جیسے جو جہمیہ ہوتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ معرفت کافی ہے، اگر کوئی پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے یہ پہچاننا کافی ہے۔ تو ان لوگوں کے حساب سے وہی ابلیس ہے، فرعون ہے، وہ لوگ بھی تو اللہ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن ہر درمی کرتے تھے، تو وہ بھی جو ہے جنت میں جائیں گے، وہ بھی مومن ٹھہریں گے ان کے یہاں، کیونکہ ایمان معرفت کو ہی لوگ بولتے ہیں، بس زبان سے اقرار کرنا اور جو ہے جوارے سے عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں شامل ہی نہیں۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں جو غالب مرجئہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے بہت سارے علماء جو ہے ان کی تکفیر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بہت سارے کفری اقوال ہیں۔ علامہ شہرستانی کی الملل والنحل اور ابو منصور بغدادی کی الفرق بین الفرق پڑھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ مرجئہ کے 20 فرقے ہیں، ان کی اکثریت کفر میں واقع ہے، اور اسی طرح خوارج اور شیعہ بھی، لیکن ان میں مرجئۃ الفقہا سب کے مقابلے میں قدرے ٹھیک ہیں۔ اسی لیے ابو داؤد نے امام احمد سے کہا، خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ مرجئہ ہیں، کیا میں ان سے خط و کتابت کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا کیوں نہیں کرو گے، ہم ان سے سلام کریں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ہاں، اگر وہ عالم ہے اور اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے تو پھر نہیں، یعنی جو بدعت ہے، بدعتی ہے، صرف بدعتی ہے اور وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ یہ عام طور سے عوام الناس ہوتے ہیں، وہ بدعت پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن بہتوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بدعت ہے، بلکہ اس کو دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ، ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا معاملہ الگ ہے۔ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ بدعتیوں سے ملنا وغیرہ اور ان سے دور رہنا، یہ دراصل ان لوگ وہ بدعتی مراد ہے جو جان بوجھ کر کے بدعت ایجاد کرتے ہیں، عمل کرتے، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو الداعی البدع ہوتا ہے، تو ان کے تعلق سے وہ سارے احکام لاگو ہوں گے۔ لیکن جو عام الناس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھٹکائے ہوئے ہیں، بدعت پہ عمل کرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ تو اسے دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں، تو ان کا حکم الگ ہے۔ لیکن جو داعی البدع ہیں، مبتدع اور داعی البدع ہیں، تو ان کا حکم جو ہے یہ بالکل الگ ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر وہ عالم ہے اور اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے تو پھر نہیں، یعنی اس سے خط و کتابت تو نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد امام ابو داؤد سے۔ جی ہاں، ابھی اگر کوئی اسی بات کہتا ہے، سلف کے اقوال نقل کرتا ہے، تو دنیا بھر کے بوال کھڑا کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ تو کٹر ہے، ایسا کرتا ویسا کرتا۔ یہ سب سہولت کار ہیں، یا تو ایسی باتیں کہنے والے، یا پھر وہ خود ہی جو ہے بدعتی ہوتے ہیں، وہ چاہے جو بدعتی، چاہے وہ تقلیدی بدعتی ہوں، چاہے وہ صوفی بدعتی ہوں، چاہے وہ مزاری بدعتی ہوں، یا پھر چاہے وہ اخوانی اور تحریکی بدعتی ہوں، یہی لوگ جو ہے یا چاہے وہ سہولت کار ہوں، اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انہی لوگوں کے ساتھ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ وحدت الوجود والوں کا ہے تو ان کے پاس یہ کفریہ عقیدہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک ہے، یہاں خالق مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے یہاں بہت سی گمراہیاں ہیں، جیسے کہ جبر کا عقیدہ۔ چنانچہ ان میں جو جبریہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فاعل صرف اللہ ہے، مطلب وہ انسان کو کچھ بھی اختیار نہیں مانتے ہیں، انسان کو مجبور محض مانتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے وحدت الوجود جیسے فاسد عقیدے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہی میں سے یہ وحدت فاعلیت کا فاسد عقیدہ بھی ہے، جس کے قائل سید قطب بھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں ہے، خیر و شر سب کا فاعل اللہ تعالیٰ، حیوانات ہو یا کوئی بھی مخلوق، اور کام کیسا بھی ہو، سب کا فاعل یہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں، جنہیں آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ایسی گمراہیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں والایمان بالشرائع کلھا،
تمام شرائع پر ایمان لانا، یعنی شریعت کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، ان سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یہ جو جملہ ہے شیخ نے کہا ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ ربیع کہتے ہیں کہ اس کے اندر احتمال پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد اسلام کے ان تمام شرائع کو مراد لیا ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور ان تمام پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان میں سب سے بنیادی چیز ارکان اسلام اور ارکان ایمان ہے، اور پھر باقی شرائع، حلال حرام، شراب اور زنا کی حرمت، حدود، معاملات، خرید و فروخت، سیاست، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق امور۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ممکن ہے اس سے مراد تمام رسالتوں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا مراد ہو، جنہوں کا پھر الشرائع کلیہ، شرائع شریعت کی جمع بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بھی امکان ہے، لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ جو اس سے مراد ہے یعنی اسلام کے اندر جتنے بھی شرعی امور ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ اس پر جو انہوں نے حدیث جبریل سے دلیل دی ہے جو کافی لمبی ہے، اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ مَا بِيعَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ حلال ما بيع على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم۔ اور یہ جان لیں کہ خرید و فروخت جسے مسلمانوں کے بازار میں فروخت کیا گیا ہو حلال ہے، اگر وہ کتاب و سنت کے فیصلے کے مطابق فروخت کیا گیا ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ظلم، کوئی چور، کوئی خیانت نہ ہو، اس میں قرآن کی مخالفت یا علم شرعی کی مخالفت نہ ہو۔ خرید و فروخت یعنی لینا دینا، خرید و فروخت کرنا، مارکیٹنگ کرنا، بزنس کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ان معاملات میں سے جنہیں اسلام نے حلال کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، خرید و فروخت کو، لین دین کو، مول بھاؤ کو، سودا کو حلال کیا ہے، سامان کے خرید و فروخت کو، اور جو ہے سود کو حرام کیا ہے۔ خرید و فروخت مسلمانوں کے بازار میں حلال ہے، یعنی وہاں تفتیش کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کہا کہ مسلمانوں کے بازار میں ما بیع فی اسواق المسلمین، جو یہ شرط لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ہے آپ کو زیادہ چیک کرنے، تفتیش کرنے، زیادہ کچھ پوچھنے کہ جو ہے یہ حلال طریقے سے ذبح، اگر آپ مرغی خرید رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز گوشت خرید رہے ہیں تو وہاں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حلال مانا جائے گا مطلق طور پہ، کیونکہ وہ مسلم مارکیٹ ہے، اسلامی مارکیٹ ہے، مسلمانوں کی ہے، وہاں پر اسلامی طریقہ ہی اختیار کیا گیا، وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ یہ مال جو آپ نے لایا ہے یہ چوری کا مال ہے یا کیا ہے، اس طرح کہنے کی یا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اس لیے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے تو وہ حلال ہے، الا یہ کہ کسی متعین مال کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ حرام ہے یا غصب شدہ ہے یا چوری کا مال ہے، یعنی حرام کی کوئی بھی صورت ہو تو ایسی صورت میں اسے نہیں خرید سکتے۔ مطلب آپ کو اگر بالضبط بالعین اگر معلوم ہے کہ یہ جو ہے حرام چیز ہے، گرچہ وہ مسلمانوں ہی کی مارکیٹ میں کیوں نہ ہو، اگر آپ کو بالذات معلوم ہے تو پھر وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر نہیں معلوم ہے تو تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے تو مسلمانوں پر بھروسہ کر کے اس کو صحیح مانا جائے گا، اس کو حلال مانا جائے گا، اور اس کو جو ہے صحیح مانا جائے گا، اس میں زیادہ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق فروخت کیا گیا ہو، یعنی اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہو، اس کے اندر کوئی سود نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، یہ سب چیزیں ہو، کوئی غرر نہیں، چال بازی نہیں، بلکہ ان تمام امور سے خالی ہو جن سے روکا گیا، مطلب کتاب و سنت کے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی شریعت کے اندر جس طرح کے فروخت سے روکا گیا وہ ساری چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو ایسی صورت میں وہ
حلال ہے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ یہ جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ جو جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، جسے دھوکہ دینے سے منع کیا گیا، خیانت سے منع کیا گیا ہے، دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، تو وہ سب نہ پایا جائے۔ کوئی جور و ظلم اور کوئی خیانت نہ ہو، اور اس میں قرآن کی مخالفت نہ ہو، یعنی اگر ان محرمات سے خالی ہوگا تو وہ جائز ہوگا۔ کوئی ظلم نہیں ہے، یعنی وہ غصب شدہ نہ ہو، خریدنے والے پر ظلم کیا جائے، اپنی قوت کے ذریعے ظلم اور جور دونوں ایک چیز ہے۔ غدر جو ہے یہ خیانت کو کہتے ہیں، اس طور پر کہ ناپ تول میں کمی کی جائے تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ قرآن کی مخالفت یعنی جیسے سودی چیز ہو، وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، یا شرائط کے اندر کسی جائز عقد کی مخالفت کی گئی ہو تو وہ بھی باطل ہوگا۔ یعنی بے فروخت کے وقت اگر کچھ شرطیں لگائی گئی ہیں، اس کے بعد آدمی اس کی جو ہے کیا کرے، مخالفت کرے۔ کل شرط فی لیس فی کتاب اللہ عز وجل فهو باطل وان کان مئۃ شرط، اس طرح کی حدیث ہے کہ جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، یعنی جو ناجائز شرط ہو، وہ باطل ہے، گرچہ وہ 100 بار لگائی گئی ہو۔ یعنی بریرہ کے اولیاء سرپرستوں نے شرط لگائی تھی۔ بریرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، انہوں نے خریدا تھا ان کو جو ہے ان کے آقا سے، ان کے مالک سے، اور مکاتبہ کر کے وہ ان سے آزاد ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے جو پہلے سرپرست تھے، انہوں نے شرط لگائی ہوئی تھی، ان کے لیے کچھ شرط لگائی ہوئی تھی کہ ان کا ولا جو ان کو ملے گا۔ تو جنہوں نے بریرہ سے مکاتبہ کیا ہوا تھا، تو یہ اپنی آزادی میں مدد کی خاطر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی، ان کو کچھ پیسہ دینا تھا کہ پیسہ دے کر کے وہ آزاد ہو جائیں گی، تو مدد لینے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اگر میں نقد دوں گی تو تمہارا ولا میرا ہوگا، یعنی ٹھیک ہے میں پیسہ دے دوں گی، لیکن جو ولا ہوگا تمہارا، وہ اس کا حق میں مستحق میں ہوں گی، تو ایسی صورت میں تیار ہوں ادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ بریرہ نے جا کر انہیں بتایا تو ان لوگوں نے کہا تمہارا ولا ہمارا ہی ہوگا، مطلب جو ہے انہوں نے شرط لگا دی کہ ہمارا ہوگا۔ تو اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی خبر رسول اللہ کو دے دی۔ حالانکہ ولا کہتے ہیں کہ غلام یا لونڈی جب وہ کچھ پیسہ دے کر کے اپنے مالک سے آزاد ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس جو بھی کمایا ہوا مال یا جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو ولا کہتے ہیں۔ تو وہ چیز اس کا مستحق کون ہوگا؟ غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کی ملکیت میں ہے، جو کچھ آزاد ہونے کے بعد، تو وہ کون لے گا؟ تو جس نے آزاد کیا۔ تو یہ جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نے فرمایا الولاء لمن اعتق، جو آزاد کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو آزاد کیا نہیں ہے، تو اس کو کیوں ملے گا؟ جو پیسہ وہ غلام جو ہے یا لونڈی، اس نے جو مکاتب ہوتا ہے، وہ تو پیسہ دے کر کے آزادی حاصل کرتا ہے، اس سے بات کر کے وہ کہتا ہے آقا جو ہے کتنا پیسہ تم مجھے دے دو، اتنے دنوں میں تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب تم پیسہ لے لیے تو تم ولا کا مستحق تھوڑی ہو گئے، بلکہ جو مدد کرے گا اس کی جو ہے وہ مستحق ہوگا۔ اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹھیک ہے تم مدد کر دو بریرہ کی اور پیسہ دے دو، خرید لو۔ تو اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا فما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل وان کان مئۃ شرط، یعنی جو ہے جو شرط نہیں ہونی چاہیے وہ ایسا کیوں لگا رہے ہیں؟ صحیح شرط جو نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ولا کے بارے میں جو چیز پہلے سے بتائی ہوئی ہے اور جو چیز پہلے سے شریعت میں ہے کہ جو آزاد کرے گا اسی کو ملے گا، تو یہ لوگ غلط شرط لگا رہے ہیں۔ ایک تو پیسہ نہیں دے رہے، ایک تو اللہ کی خاطر آزاد بھی نہیں کر رہے ہیں، اور شرط بھی لگا رہے ہیں کہ ولا جو ہے اس کا حق میرا ہے، وہ میرا حق ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول نے جا کر کے اس طرح کی بات کی۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے نام نہیں لیا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ کون لوگ ہیں
بریرہ رضی اللہ عنہا کس کی لونڈی ہیں، وہ سب آپ کو معلوم تھا، لیکن آپ نے کیا کہا، فما بال اقوامی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں، تو ان کو تو معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کو سمجھ میں بات آ گئی، اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون لوگ ہیں، کس کے بارے میں اللہ کے رسول ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا جو ہے اشارے کنائے میں بھی بہت ساری باتیں کہنی چاہیے، تاکہ میسج جو ہے جس کو پہنچنا چاہیے پہنچ جائے، اور دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ اس کی وجہ سے فضیحت ہو۔ بہرحال اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔